الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العلی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران عزیز، صراط مستقیم کے عنوان پر ہماری یہ تیسری نشست کے ماہ مبارک کے رمضان کے حوالے سے جو تفسیر جاری ہے اس کے مطابق آج یہ ہمارا 12واں درس ہے۔ ہم کر رہے ہیں کہ وہ بنیادی مسائل جن کی وجہ سے عمومی حالات میں لوگوں کو پریشانی پیدا ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ انہیں اچھی طریقے سے سمجھا دیا جائے۔ صراط مستقیم ہے کیا، کب سے ہے اور کیسی ہے، یہ رستہ کیسے بنتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، عرض کر چکا ہوں۔ اس کا خلاصہ صرف اتنا سا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم کے حوالے سے جتنے ہادی بھیجے ہیں وہ صرف اس لیے تاکہ وہ صراط مستقیم کو دکھا دیں۔ انبیاء آئے تاکہ صراط مستقیم کو دکھائیں۔ یہ صراط مستقیم آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے بنا ہوا رستہ ہے۔ اگر یہ پہلے بنا ہوا رستہ نہ ہوتا تو کبھی بھی شیطان نے کہتا کہ میں جا کے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا۔ تو آدم ابو البشر ہیں، پہلے انسان ہیں جو زمین پر آ رہے ہیں، ان کے آنے سے پہلے صراط مستقیم اگر موجود نہ ہوتی تو شیطان کیسے کہتا کہ میں صراط مستقیم پہ جا کے بیٹھ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صراط مستقیم شیطان سے پہلے ہے، کیونکہ یہ رستہ نہ تو کسی میٹیریل سے، کسی مادے سے بنا ہے کہ کہا جائے کہ بھی فلاں چیز سے بنا ہوا رستہ ہے، دوسرا کہ یہ بالکل سیدھا رستہ ہے۔ اس رستے کے لیے تھوڑی سی معرفت اور آگے بڑھانا ہے، ہمیں تھوڑا سا اس کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ صراط مستقیم جو ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ رستہ ان لوگوں کا ہے جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رستہ جو ہے وہ فقط نشان قدم کا رستہ ہے، جس پر نشان قدم لگے ہوئے ہیں۔ اب ایک ہے صراط اور ایک ہے سبیل۔ صراط اور سبیل، سبیل کے معنی بھی رستے کے ہیں، صراط کے معنی بھی رستے کے ہیں۔ دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ سبیل چھوٹے رستے کو کہتے ہیں، صراط بڑے رستے کو کہتے ہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ مثل البحر وما يتفرع عنه من الجداول، بحر کی مثال، دریا سمندر کی مثال ایسی ہے کہ جس میں سے نہریں نکلتی ہیں۔ اب اس کے اندر فالبحر یفیض علی الکل، بحر وہ ہے، سمندر وہ ہے جو کل کو فیض پہنچاتا ہے۔ والکل یستفیض من البحر، اور سب کے سب فیض حاصل کرتے ہیں دریا سے۔ اگر دریا میں پانی ہے تو نہروں کو بھی ملے گا، اگر دریا میں پانی نہیں ہے تو نہروں کو بھی نہیں ملے گا۔ تو دریا سب کو فیض پہنچاتا ہے اور سب کے سب فیض پاتے ہیں دریا سے۔ تو صراط مستقیم جو ہے وہ دریا ہے، بحر ہے۔ سبیل جو ہے وہ نہر کی مانند ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے رستے ہیں جو آ کر ملتے ہیں، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ بھی
ہماری طرف آنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، والذین جاہدوا فینا، ہم تک پہنچنے کے لیے جو لوگ جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، تو ہم اپنے رستوں کی طرف ان کی ہدایت کرتے ہیں، وہ ان پر چل کر صراط مستقیم تک آ جاتے ہیں۔ یہ صراط مستقیم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ نعمتوں والوں کا رستہ ہے، صاحبان ایمان، صاحبان انعام کا رستہ ہے۔ یہ جو صاحبان انعام ہیں، جن کے رستے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط کہا ہے، وہ نعمتوں والے کون سے ہیں؟ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں تمام انسانیوں کے اوپر ہیں، تمام کائنات پر ہیں، مشرک ہو یا مومن ہو، منافق ہو یا کافر ہو، مسلمان ہو متقی ہو، سب پر اللہ کی نعمتیں ہیں۔ آنکھ نعمت ہے، زبان نعمت ہے، صحت نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، مال نعمت ہے، اچھا گھر نعمت ہے، صحت نعمت ہے، اعضاء و جوارح کا سالم ہونا نعمت ہے۔ یہ ساری چیزیں نعمتوں میں شامل ہوتی ہیں، لیکن پھر اسی آیت کریمہ میں آیت نے آگے چل کر نعمتوں والوں کے دو قسم کر دیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ دکھا، ان لوگوں کے رستے پہ قائم رکھ جن پر تو نے اپنے انعام نازل کیا ہے، صاحب نعمت بنایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان نعمتوں والوں کا رستہ دکھا جن پر نہ تو کبھی زندگی میں غضبناک ہوا ہے اور نہ ہی وہ کبھی زندگی میں گمراہ ہوئے۔ ولا الضالین ماضی کا صیغہ ہے، وہ کبھی ماضی میں گمراہ نہ رہے ہوں، تو جو ماضی میں گمراہ رہے گا وہ ان صاحب نعمت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اب وہ چاہے گمراہی کفر ہو یا دنیا کی گمراہی میں، مثلا خدا نخواستہ کوئی شراب پیتا ہو، کوئی زنا کرتا ہو، کوئی جوا کھیلتا ہو، کوئی سود کھاتا ہو، یہ گمراہیاں ہیں۔ ایسی گمراہی کے بعد توبہ کر کے انسان مومن مخلص بن سکتا ہے، لیکن وہ نہیں بن سکتا کہ جن کے رستے کو صراط مستقیم کہا جا سکے، جن کے نقش قدم کو صراط مستقیم کہا جا سکے۔ مثلا ایک آدمی بت پرست تھا، 40 سال 50 سال 60 سال 30 سال 20 سال اس نے بت پرستی کی، اس کے بعد میں اس نے کلمہ پڑھا، مومن بن گیا، مسلمان بن گیا، مومن بن گیا، متقی بن گیا، صاحب تقوی بن گیا، پرہیزگار بن گیا، بہت کچھ بن گیا، لیکن وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن مجید نے شرط لگا دی ولا الضالین، قطعاً وہ کبھی ماضی میں گمراہ نہ رہا ہو۔ لہذا جب یہ بات آپ کے سامنے آ گئی ولا الضالین والی، تو صراط مستقیم پر وہ نعمت والے آئیں گے جن نعمتوں والوں کے اوپر اللہ نے نہ کبھی غضبناک ہوا ہے ان کے اوپر اور نہ وہ کبھی گمراہ ہوئے ہوں۔ اب وہ قرآن مجید سے وہ افراد تلاش کر لیجئے کہ اللہ کن لوگوں پر غضبناک ہوا ہے، کون لوگ ہیں جو ماضی میں گمراہ رہے پھر اس کے بعد میں صاحب ہدایت بن گئے، کون سے لوگ ہیں وہ جن پر اللہ نے ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے انہیں دھمکیاں دی یا انہیں جھڑکا ہے۔ ایسے لوگ اس فہرست میں شامل نہیں ہو سکتے۔ لہذا بہت سارے لوگوں کا دل چاہتا ہوگا کہ ہم بھی شامل ہو جائیں یا فلاں کو بھی شامل کر لیا جائے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، اس نے قرآن مجید میں وہ آیت نازل کر دی، کون سی؟ کہ جس سے اصحاب نعمت کی فہرست بتا دی کہ صاحبان نعمت کیسے ہوتے ہیں۔ صاحبان نعمت کی فہرست بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، وہ لوگ جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، وہ ان میں سے ایک گروہ نبیوں کا ہے، انبیاء کا ہے، دوسرا گروہ شہداء کا ہے، صالحین کا ہے، صدیقین کا ہے۔ یہ 4 گروہ قرآن مجید نے بتائے ہیں۔ ان 4 گروہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جن لوگوں پر اللہ کے انعام ہیں، اللہ نے اپنی نعمتیں جن پر نازل کی ہیں، اب یہ تقسیم کر دی اللہ نے۔ نبی بھی اللہ بناتا ہے اور شہداء بھی اللہ بناتا ہے،
شہداء ہے شہید کی جمع، شہید کہتے ہیں گواہ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہوں کی قسمیں بھی بتائی ہیں۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر یہودیوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ تم اللہ کے رسول ہی نہیں ہو، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہ بتایا۔ کون بن سکتا ہے؟ پورے مدینے سے بہت سارے لوگ موجود تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یقول الذین کفروا لست مرسلا، یہ کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہہ دو ان سے کہ کافی ہے گواہی کے لیے میری رسالت کی، ایک میرا اللہ اور ایک وہ جسے ہم نے کل کتاب کا علم دیا ہے۔ تو بات واضح ہو گئی کہ یہ شہید اللہ نے اپنے آپ کو بنایا، اور دوسرا یہ کہ اس کو بنایا جس کے پاس کل کتاب کا علم تھا۔ اب یہ الگ موضوع ہے اور الگ بحث ہے، مجھے اس میں نہیں جانا، لیکن اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ گواہ جو اللہ نے رسالت کے لیے اپنے علاوہ رکھا ہے، اس گواہ کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ علی علیہ السلام کو اللہ نے گواہ بنایا، اور یہی وہ واحد شخصیت ہے۔ یوں تو دنیا نے علی علیہ السلام کے بغض میں اور عداوت میں بہت ساروں کے نام لیے کہ اس سے مراد فلاں ہے اور اس سے مراد فلاں ہے اور اس سے مراد فلاں ہے اور اس سے مراد فلاں ہے، بہت ہی اپنے عقیدے کے اعتبار سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بہت سارے نام لیے گئے۔ لیکن جسے اللہ نے الکتاب، پوری کتاب، پورے قرآن کا گواہ بنایا ہے رسول کا، وہ ہے جو پوری کتاب کا علم رکھتا ہے۔ ومن عنده علم الکتاب۔ اب یہاں پر بس صرف ایک چھوٹی سی بات سرسری طور پر عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ کبھی موقع ہوا تو عرض کروں گا کہ جناب سلیمان پیغمبر کے دربار میں جب ہدہد نے آ کے اطلاع دی کہ ایک ایسی خاتون ہے جس کی حکومت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے کہ جو اس کا تخت یہاں لے کر آئے؟ تو عفریت من الجن کا لفظ قرآن میں موجود ہے کہ وہ جن بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے دربار کے برخاست ہونے یعنی دربار کا ٹائم ختم ہو جانے سے پہلے تخت بلقیس یہاں پہنچا دوں گا۔ لیکن قال الذی عندہ علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے میں یہاں کے آنکھ بند کر کے کھولیں گے تو تخت بلقیس کو حاضر کر دوں گا۔ تو معلوم ہوا جسے اللہ کتاب کا علم دیتا ہے وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہزاروں میل سے تخت بلقیس کو پلک جھپک میں لا کے حاضر کر دیتا ہے۔ تو جس کے پاس جزو کتاب کا علم ہو وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے، جسے اللہ نے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گواہ بنایا ہے۔ وہ گواہ جزو کتاب من الکتاب کا نہیں ہے، الکتاب کا عالم ہے۔ تو من الکتاب اور الکتاب میں فرق یہ ہے کہ من الکتاب والے کے پاس تھا تھوڑا سا علم، اور الکتاب والے کے پاس ہے پوری کتاب کا علم۔ تو جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، اس کتاب والے کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ چاہے تو ٹھوکر سے مردے جلائے، وہ چاہے تو زمین کے فاصلے کو پلک جھپک میں طے کرے، اور وہ چاہے تو پہاڑوں کو اپنی جگہ سے چلا دے۔ اس کے لیے بہت ساری اور بھی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ قرآن مجید کی آیات نشاندہی کرتی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جب مباہلے میں پنجتن پاک علیہ السلام گئے ہیں تو نصارہ نے اعلان کیا کہ ہم ایسے چہروں کو دیکھ ہیں کہ اگر یہ چہرے، اگر یہ لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ جائیں گے۔ اور یہی معجزہ قرآن کا ہے، اور یہی معجزہ وارث قرآن اور مستقیم پہ چلانے والوں کے درجہ یہ ہیں کہ قرآن بھی وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے، مردوں کو جلایا جا سکتا ہے، اور کل ما بہ الموتى، مردوں کے ساتھ باتیں کی جا سکتی ہیں۔ قطعت بہ الارض،
جن کے ذریعے سے زمین کو چلایا جا سکتا ہے. تو یہ ساری آیتوں کو جب آپ جمع کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کون لوگ ہیں. لہذا الکتاب کا عالم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بتایا، اور یہی سبب ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1,24,000 صحابہ میں سے واحد علی ابن ابی طالب ہیں، جن کے بارے میں پیغمبر اکرم نے جو حدیثیں بیان کی ہیں ان حدیثوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. پہلی حدیث سرکار ختم مرتبت نے ارشاد فرمائی، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ومن اراد العلم فلیأت الباب، جس کو چاہے کہ وہ علم حاصل کرے اسے چاہیے کہ وہ دروازے کے اوپر آئے. پھر فرمایا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب ایک عطرت، یہ دونوں ساتھ ہیں، یہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے، یہ ایک دوسرے سے الگ ہونے والے. کم علی، تم میں سب سے زیادہ فضل قوت رکھنے والا علی ہے. تو قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. اسی لیے مولا کائنات نے منبر پہ بیٹھ کر اعلان کیا کہ میں ہوں جو قرآن کے ہر علم کو جانتا ہوں. سلونی عن طرق السماء فإنی أعلم بها من طرق الأرض، مجھ سے پوچھو میں آسمان کے راستوں سے زیادہ زمین کے راستوں سے واقف ہوں. یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. مولا کائنات نے فرمایا، فإن بین جنبی علوما کثیرا کالبحار الزواخر، میرے سینے میں علم موجزن ہے جس طریقے سے سمندر کی موجیں سمندر میں موجزن ہوتی ہیں. یناب المودت اور دیگر کتبوں کے اندر جو ہے یہ روایت بھی موجود ہے کہ مولا کائنات ایک رکعت میں پیر رکھتے تھے، قرآن شروع کرتے تھے، دوسری رکعت تک پیر پہنچتا تھا، قرآن ختم ہو جاتا تھا. یہ تمام روایات ہمارے سامنے ہیں. اب اسی علی علیہ السلام کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ تمہارا ہادی ہے، یہ تمہارا رہبر ہے. لہذا صراط مستقیم کے لیے اللہ نے جن 4 لوگوں کا انتخاب کیا ہے وہ نبی ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں. صدیقین میں بھی انبیاء کا حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ وغیرہ کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا کانا صدیقا نبیہ، کہ وہ سچے نبی تھے. حضرت اسماعیل کے لیے کانا صدیقا نبیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا کانا صدیقا نبیہ، یعنی یہ وہ نبی ہیں. اور اس کے بعد آگے چل کر صالحین. تو یہ چاروں گروہ وہ ہیں کہ جو کبھی ماضی میں گمراہ نہیں تھے اور نہ آئندہ گمراہ ہونے کے امکانات ہیں. اس لیے کہ صالحین میں بھی وہ بندے آتے ہیں جن کا اللہ نے نماز کے اندر جن پر سلام کرنا واجب قرار دیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ، ہم پر سلام ہو جبکہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے ان بندوں پر جو صالحین ہیں. تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئیں کہ یہ نشان قدم ہے، رستہ ہے صراط مستقیم پر. اور پھر اب میں آپ کے سامنے ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہدایت کرنے کے لیے جو صراط اور سبیل کی بات میں نے عرض کی اس کو ذرا سمجھ لیجئے کہ وہ سبیل ہو طریق الموصل الی، تاکہ ہم اسے مکمل طور پر آپ کے سامنے پیش کر سکیں. آج صرف میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہدایت کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک ہے اراۃ الطریق اور ایک ہے ایصال الی المطلوب. انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کل بات کریں گے کہ یہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند کریم ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ ہمیں حق بولنا حتیٰ تسکنوا ارضک طوعا وتمتع فیہا